بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا۔ امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر متوفی 571 ہجری آپ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین نے کہا، میں اس بات سے تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ آئے اور مٹی نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب عز وجل، اس نے مجھ سے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے پھر اسی طرح کہا، وہ بھی لوٹ آئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ انہوں نے کہا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرائے بغیر لوٹ جاؤں۔ انہوں نے زمین سے ہر خطے کی مٹی لے کر جمع کی اور اس کو خلط ملط کر دیا۔ اس میں سرخ بھی تھی اور سفید بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنو آدم مختلف رنگ کے ہیں۔ وہ اسی مٹی کو لے کر اوپر چڑھے اور اس کو گیلا کر دیا، پھر اس گندی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا حتیٰ کہ وہ سڑ گئی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، سورہ حجر کی آیت نمبر 26۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ ابلیس خود کو ان سے بڑا نہ سمجھے، اور وہ جمعہ کے دن 40 سال کے برابر عرصہ تک بشر کی صورت میں پتلا بنے ہوئے پڑے رہے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے اور ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا تھا۔ اس پتلے کو مارنے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مٹکے کو مارنے سے آواز آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان کی آیت نمبر 14۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا۔ ابلیس کہتا تھا کہ اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھ کو اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ گلی مٹی کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کیسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی۔ اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا، ان کو چھینک آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ،
پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کیا کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب عز وجل، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ جنت میں داخل ہوتے وقت کیا عمر ہوگی آدم علیہ السلام کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا طول 60 ذراع تھا، اور ارشاد فرمایا جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ زیادہ کہا۔ سو جو شخص بھی آدم علیہ السلام کی صورت پر جنت میں داخل ہوگا اس کا طول ذراع 60 ہاتھ 60 ذراع ہوگا۔ یہ طول بتدریج کم ہوتا رہا یہاں تک کہ اب اتنا طول رہ گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی خاک کو خانہ کعبہ کی جگہ رکھا گیا تھا۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا، حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ سفید سرخ کھاری مٹی، نرم خشک ایک مٹی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زمین نے عرض کیا میں اس سے خدا عز و جل کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام خالی واپس آ گئے اور عرض کیا یا خدا عز و جل، زمین نے تیری پناہ تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے، انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب عز و جل کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو واپس ملاؤ گے، واپس ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو، وہاں رکھ جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارہ بنائیں، چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا، اس لیے انسان کو غم و رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ کھنکھنانے لگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے صلصال کالفخار۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھے۔ پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد
پھر کر بولا اے فرشتوں تم اسی کا تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے، اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، دل، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اور اس کے گڑے میں بر جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگبگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یہی اب بھی سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37۔ فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لفظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان مقرر کیے گئے ہیں۔